نہیں فرحاد، میں اس وقت تک مجرموں کی پرورش نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر تمہارے بارے میں یقین دلاتے ہیں کہ تم جلد ہی پچھلی زندگی کو یاد کر لو گے، مگر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ان کا علاج ناکام رہا تو تم ساری زندگی اپنی ماضی کو یاد نہیں کر سکو گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں ایک وفادار ملازم کی طرح مجھ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور میرے حکم پر چلنا چاہیے۔ نہیں سپر ماسٹر، اگرچہ میں سونیا کو نہیں پہچان رہا ہوں، مگر اس کے آنسو میرے دل کو چھو رہے ہیں۔ اس کے ایک جملے سے اس کی باتوں کی سچائی ظاہر ہو جاتی ہے۔ واقعی اگر یہ چاہتی تو ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے ناخنوں سے میری بوٹیاں نوچ لیتی، کیونکہ میں بہت بری طرح اس کے داؤ میں آ گیا تھا۔ اسی لیے میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع دو۔ ٹھہرو، میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے حال میں خاموشی چھا گئی۔ سونیا جلدی سے میرے قریب آتی ہوئی بولی، فرحاد، تم یادداشت کھو دینے کے باوجود ذہین ہو۔ تم نے ابھی اپنی باتوں سے سپر ماسٹر کو الجھا دیا ہے۔ میری التجا ہے کہ جب تک تمہیں ساری باتیں یاد نہ آ جائیں، اس وقت تک تم مجھ پر یا سپر شیطان پر یا کسی پر بھروسہ نہ کرو۔ اسپیکر سے پھر سپر ماسٹر کی گراٹ سنائی دی، سور کی بچی، تو پھر فرحاد کو بیکار ہی ہے، پیچھے ہٹ جا۔ سونیا پیچھے ہٹتی ہوئی بولی، اگر تم سچے ہو تو ڈرتے کیوں ہو؟ مجھے فرحاد سے کھل کر باتیں کرنے کی اجازت دو، میں تو قاعدے کی باتیں کر رہی ہوں۔ سپر ماسٹر نے اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، اس کتیا کو گھسیٹ کر آپریشن روم میں لے جاؤ۔ میں ہمیشہ کے لیے اس کی زبان بند کر دوں گا۔ اس کا حکم صادر ہوتے ہی ہال کا دروازہ کھلا۔ دو نوجوان ہاتھ میں اسٹین گن لیے ہال میں داخل ہوئے اور سونیا کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے سونیا کے سامنے ڈال بنتے ہوئے کہا، رک جاؤ، پہلے مجھے سپر ماسٹر سے باتیں کر لینے دو۔ اسپیکر سے آواز آئی، فرحاد، تم میرے لیے پریشانیوں کا باعث بن رہے ہو۔ اگر تم مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو سونیا کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ہماری باتیں بعد میں بھی ہو سکتی ہیں۔ نہیں، سونیا کی موجودگی میں باتیں ہوں گی۔ اگر یہ لڑکی مجرم ہے اور میری دشمن ہے تو مجھ پر بھروسہ کرو، میں اسے سزا دوں گا، مگر اس لڑکی کے سچ اور جھوٹ کو سمجھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تمہارے سوچنے سمجھنے تک یہ لڑکی قید میں رہے گی۔ سونیا نے جلدی سے میرا بازو تھام کر کہا، نہیں فرحاد، مجھے اپنی نظروں سے دور نہ ہونے دو۔ تم نے ذرا سی میری حمایت کی ہے، اس سے سپر ماسٹر کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اگر یہ ابھی مجھے یہاں سے لے گئے تو میں دوبارہ تمہیں نظر نہیں آؤں گی۔ یہ مجھے مار ڈالنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ میں نے تم سے وفاداری کرتے ہوئے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں کہ میری جگہ اگر کوئی کمزور دل کی عورت ہوتی تو وہ اب تک مر چکی ہوتی۔ مجھے بچا لو فرحاد، اس وقت تم نے مجھے کھو دیا تو اپنے ماضی کو یاد کرنے کے بعد مجھے یاد کر کے بہت پچھتاؤ گے۔ اسپیکر سے کہہ کر سنائی دیا، فرحاد، یہ اپنی طرح تمہیں بھی غدار بنانا چاہتی ہے۔ ذرا سوچو، تم نے اس کی حمایت کی اور غدار بن گئے تو اسے کس طرح بچا سکو گے؟ نہتے ہو اور یہاں چاروں طرف مسلح گارڈز موجود ہیں۔ اس عمارت کا بیرونی دروازہ میری مرضی سے کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ تم اسے بچانے کے لیے یہاں سے باہر نہیں نکل سکو گے۔ تم سونیا کی چلاکی کو نہیں سمجھ رہے ہو۔ یہ چاہتی ہے کہ غداری کے الزام میں تمہارے جیسے ایک اچھے ملازم کو مار ڈالوں، یعنی یہ خود مرتے مرتے بھی تمہاری موت کا تماشا دیکھنا چاہتی ہے۔ کیا تم غدار بن کر مرنا پسند کرو گے؟ میرا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ واقعی میں وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں جانتا تھا۔ چاروں طرف مسلح گارڈز موجود تھے۔ پھر سونیا کس طرح کہہ رہی تھی کہ میں اس کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ اسی دوران سونیا نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا، فرحاد، تم کہتے تھے کہ جب تمہارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، ایک خدا کا سہارا ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ یاد کرو، تم مسلمان ہو، ایک خدا کو ماننے والے ہو۔ تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ تم اپنی ٹیلی پیتھی یا اور کسی بھی صلاحیت
اور اپنی قوت بازو کے باوجود صرف ایک خدا پر بھروسہ کر کے ہمیشہ خطرات میں کود پڑتے ہو۔ آج بھی اسی پر بھروسہ کرو۔ میں سونیا کا منہ تکنے لگا۔ پتہ نہیں وہ کیسی باتیں کر رہی تھی۔ خدا کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ میں ان کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا، صرف ایک شیطان کو پہچان رہا تھا۔ اس شیطان نے کہا، یہ سونیا اب تمہیں کس خدا سے متعارف کرا رہی ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں ہی تم سب کا انداتا ہوں۔ تم سب میری مرضی سے پیدا ہوتے ہو اور میرے حکم سے مار ڈالے جاتے ہو۔ تم سب کی زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہیں دور سے ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ ایسا دھماکہ تھا کہ عمارت کے در و دیوار ہل گئے۔ اس کے ساتھ ہی تمام روشنیاں بجھ گئیں۔ اس اندھیرے میں دوسری بار دھماکہ ہوا۔ ہمارے پیروں تلے کی زمین کانپ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، قیامت آ گئی ہو۔ کئی منٹ تک کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ ہمارے چاروں طرف بدستور تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پھر میں نے اس تاریکی میں اپنے سامنے کھڑے ہوئے مسلح جوان کی چیخ سنی۔ اس کے بعد دوسرے جوان کی چیخ سنائی دی۔ میں ذرا پیچھے ہٹ گیا تھا کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہنگامہ کیا ہے۔ اسی وقت سونیا کی آواز سنائی دی، فرحاد تم کہاں ہو؟ اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ اور اس اسٹین گن کو تھام لو۔ میں نے دونوں گارڈز کو بیکار کر دیا ہے۔ میں اندھیرے میں ہاتھ بڑھا کر ادھر ادھر ٹٹولنے لگا۔ جلد ہی ایک اسٹین گن میرے ہاتھ میں آ گئی۔ اس سے لیتے وقت میرا ایک ہاتھ سونیا کے آئینی ناخنوں پر گیا۔ اس کے ناخنوں سے کچھ گیلا لیسدار مادہ میرے ہاتھ میں لگ گیا۔ میری سمجھ میں آ گیا کہ وہ مسلح نوجوانوں کا خون ہے۔ سونیا نے آئینی پنجوں سے دونوں کا بھرتا بنا دیا ہے۔ وہ میرے قریب آ کر بولی، فرحاد خدا پر بھروسہ کرو، اس کے بعد میری وفا کا یقین کرو۔ اگر تم نے میرا ساتھ دیا تو ہم اس شیطان کے پنجے سے نکل جائیں گے۔ میں نے اندھیرے میں ٹٹول کر اپنا ایک ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھا، پھر اس سے کہا، تم نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہے کہ تم میری دوست ہو۔ اگر دشمن ہوتی تو اسٹین گن میرے ہاتھوں میں دینے کی بجائے اس سے میرا خاتمہ کر چکی ہوتی۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ سونیا نے کہا، یہ اچھا موقع ہے۔ معلوم ہوتا ہے کئی دھماکوں کے باعث بجلی فیل ہو گئی ہے۔ اب وہ سپر شیطان نہ تو ہمیں اسکرین پر دیکھ سکے گا، نہ ہی ہماری آواز سن سکے گا۔ تم ان میں سے ایک گارڈ کا سرخ لباس پہن لو۔ اس طرح اندھیرے میں کوئی جلد ہی تمہیں پہچان نہیں سکے گا۔ اتنی دیر میں تمہیں ساتھ والے کمرے سے اپنے ڈیڈی کو لے کر آ جاتی ہوں۔ میں فوراً ہی زمین پر جھک کر ایک گارڈ کی لاش تک پہنچا، پھر اس کا لباس اتارنے لگا۔ دور سے سونیا کی آواز آئی، بجلی نہیں ہے، اسی لیے یہ دروازہ بٹن سے نہیں کھل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری طرح سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں قید ہو گئے ہیں۔ یہاں سے دروازہ توڑ کر ہی باہر نکلنا ہوگا، لیکن ابھی میں شیشے کی دیوار توڑ کر ڈیڈی کے پاس جا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد میں نے شیشوں کے ٹوٹنے کی آوازیں سنی۔ شاید اسٹین گن کے پچھلے حصے سے اس کمزور سی دیوار کو سونیا توڑ رہی تھی۔ میں لباس بدل کر تیار ہوا تو شیشے کے اس پار دو آدمیوں کے لڑنے کی آواز سنائی دی۔ پھر سونیا کی آواز سنائی دی، خبردار، اگر دلیری دکھاؤ گے تو اس آئینی پنجے سے تمہارا کلیجہ باہر نکال لوں گی۔ چلو زنجیریں کھولو۔ پھر زنجیروں کے کھنکنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ تھوڑی دیر بعد کسی شخص کی مختصر سی چیخ گونج کر رہ گئی۔ میں نے اندھیرے میں آگے بڑھتے ہوئے پوچھا، سونیا کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، میں نے چابک مارنے والے کو ختم کر دیا ہے، اب ڈیڈی کو لے کر آ رہی ہوں۔ میں اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ گہری تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ سونیا کی آواز آئی، ہمیں اندھیرے میں کچھ نہ کچھ بولتے رہنا چاہیے۔ اس طرح آواز کے ذریعے ہم ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں۔ اگر آئندہ ہم بچھڑیں گے تو اس طرح سیٹی بجا کر ایک دوسرے کو سگنل دیں گے۔ اس نے دو مختصر سے ٹکڑوں میں سیٹی بجانے کے بعد مجھ سے پوچھا، کیا تم دو انگلیوں کے ذریعے
زبان کی نوک کو ذرا موڑ کر اس طرح سیٹی بجا سکتے ہو؟ میں نے اس کی ہدایت کے مطابق منہ میں 2 انگلی ڈال کر زبان سے اگلے سرے کو ذرا موڑ کر سیٹی بجائی تو پتہ چلا کہ میں ایسا کر سکتا ہوں۔ میں نے سیٹی کا یہ سگنل مقرر کر لیا۔ سونیا نے بتایا کہ وہ اندھیرے میں میری بو سونگھ کر مجھ سے کہیں بھی آ کر مل سکتی ہے۔ میں حیران تھا کہ وہ کس طرح بو سونگھ لیتی ہوگی۔ سونیا نے بڑی حسرت سے کہا، فرحاد، تمہارے پاس ٹیلی پیتھی کی کتنی بہترین صلاحیت تھی۔ تم 1000 پابندیوں کے باوجود سوچ کے ذریعے مجھ سے رابطہ قائم کر لیتے تھے۔ اس وقت ایسے سگنل وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، میں سوچ کے ذریعے کس طرح رابطہ قائم کر لیا کرتا تھا؟ وہ سرد آہ بھر کر بولی، میں اس وقت تمہیں سمجھاؤں گی تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا، پھر کبھی صحیح۔ ابھی ہمیں یہاں سے نکلنے کی فکر کرنا چاہیے۔ سپر ماسٹر اس وقت بوکھلا گیا ہوگا۔ اب وہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر اپنے ہزاروں ماتحتوں کو کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ بوڑھے بنجامن نے نکاہت سے ہنستے ہوئے کہا، شیطان کو اسی طرح ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ اب اسے اپنی کمزوری کا پتہ چل رہا ہوگا۔ فرحاد، تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے میرے مشورے کے مطابق ایک دن رمنا کے ساتھ منصوبہ بنایا تھا کہ ہم کس طرح اس شیطان کو ختم کر سکتے ہیں؟ رمنا کا ساتھی ارج یہاں کا سب سے بڑا انجینئر ہے۔ شاہد رمنا کو ارج سے ملنے کا موقع مل گیا ہے اور تمہارا پیغام ارج تک پہنچا دیا گیا ہے۔ تب ہی اس نے جزیرے کے سب سے بڑے جنریٹر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا ہے۔ وہ کس رمنا اور ارج کی باتیں کر رہا تھا یہ میں نہ سمجھ سکا، مگر اب حالات سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جس طرح سونیا ابھی ساتھ دے رہی ہے، اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں جو پہلے بھی میری دوستی کا دم بھرتے تھے اور اب بھی مجھ سے دور رہ کر دوستی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ شاہد رمنا اور ارج بھی انہی وفادار دوستوں میں سے تھے۔ مجھے ندامت سی ہو رہی تھی کہ میں اپنے جن باز ساتھیوں کو نہیں پہچان رہا تھا۔ حال کی جو کھڑکیاں تھیں ان میں اندھے شیشے لگے ہوئے تھے جن کے آر پار کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت شیشوں کے اس پار کبھی کبھی روشنیاں نظر آنے لگتی تھی۔ پھر دوڑتے بھاگتے قدموں کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ اتنی دیر کی خاموشی کے بعد یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ سپر ماسٹر کے احکامات اپنے ماتحتوں تک دیر سے پہنچے ہیں۔ اب تک سب ہی اپنی اپنی جگہ جیسے ساکت اور جامد تھے، اسی لیے اب حال سے باہر شور سنائی دے رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنیاں ادھر سے ادھر سرسرا رہی تھی اور بیٹری کے ذریعے لاؤڈ سپیکر سے کہا جا رہا تھا، فرحاد، بجلی کے خودکار دروازے بند ہو چکے ہیں، تم پریشان نہ ہونا۔ مسلح گارڈز کھڑکیوں کے شیشے توڑ کر اندر آ رہے ہیں، تمہیں بحفاظت نکال کر باہر لے جائیں گے۔ اور سونیا، تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ تم دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑی رہو۔ دلیری یا چلاکی دکھاؤ گی تو تمہیں اسٹین گن کی گولیاں بھون کر رکھ دیں گی۔ یہ بات سنتے ہی سونیا اپنے باپ کو لے کر اس دیوار کی طرف چلی گئی جہاں کی کھڑکیاں توڑی جانے والی تھی۔ اس نے بنجامن کو اسی دیوار کے ایک گوشے میں کھڑا کر دیا، پھر وہاں سے دوڑتی ہی واپس میرے پاس آ کر بولی، اسٹین گن سنبھال لو، جو بھی کھڑکی کے راستے سے آئے اسے بھون کر رکھ دو، میں دوسری کھڑکی کی طرف جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اندھیرے میں گم ہو گئی۔ کھڑکی کے شیشے توڑے جا رہے تھے۔ ٹوٹنے والی کھڑکی سے باہر کا منظر دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وہاں کسی نے ٹارچ روشن کر رکھی تھی۔ کھڑکی کا راستہ صاف ہوتے ہی 2 مسلح گارڈز اندر آنے کے لیے کھڑکی پر چڑھنے لگے۔ اسی وقت میں نے اسٹین گن سے فائر کھول دیا۔ عمارت کے اندر کئی چیخیں بلند ہوئیں۔ دونوں گارڈز اندر آ کر گرے۔ باہر کھڑے ہوئے لوگ بھی گولیوں کی زد میں آگے تھے۔ باقی جو بچے تھے وہ جوابی حملے کے لیے دوسری طرف جا کر چھپ گئے تھے۔ دوسری طرف کی کھڑکی میں بھی سونیا یہی خونی ڈرامہ کر رہی تھی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سناٹا چھا گیا۔ لاؤڈ سپیکر سے آواز آنے لگی، فرحاد، کیا تم سونیا کا ساتھ دے رہے ہو؟ حماقت نہ کرو، تمہیں اب بھی معافی مل سکتی ہے۔ ہتھیار پھینک کر
کھڑکی کے باہر آ جاؤ۔ سونیا اندھیرے میں چلتی ہوئی میرے پاس آ گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا تھیلا پکڑاتی ہوئی بولی، اس میں گرنیڈ ہیں، دیکھو یہ چھوٹی سی کی ہے، اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہی گرینیڈ کو دشمنوں کی طرف پھینک دینا۔ اگر پھینکنے میں ذرا دیر کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھوں میں ہی پھٹ جائے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ ہاں، اطمینان رکھو، میں سب کچھ کر گزروں گا۔ مگر یہ تمہیں کہاں سے مل گئی؟ اس میں گرنیڈ ہیں، دیکھو یہ چھوٹی سی کی ہے، اسے ایک ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے ہی گرنیڈ کو دشمنوں کی طرف پھینک دینا۔ اگر پھینکنے میں دیر کرو گے تو یہ تمہارے ہاتھوں میں ہی پھٹ جائے گا۔ بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے، کیا تم ایسا کر سکو گے؟ ہاں، تم اطمینان رکھو، میں سب کچھ کر گزروں گا۔ مگر یہ تمہیں کہاں سے مل گئی؟ جو گارڈز میرے نشانے پر آ کر اندر گرے تھے، ان سے میں یہ چیزیں حاصل کی ہیں۔ میرے پاس بھی ایک تھیلا ہے، اب میں دوسری طرف جا رہی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ لاؤڈ سپیکر پر جو شخص مجھے ہتھیار پھینکنے کے لیے کہہ رہا تھا وہ میرے جواب کا منتظر تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر پھر اس نے کہا، فرہاد، ہم 5 تک گنتے ہیں، اگر تم باہر نہیں آؤ گے تو آنسو گیس کے شیل پھینکے جائیں گے۔ 1 2 3 4 ٹھہرو، میں آ رہا ہوں۔ میرا جواب سنتے ہی ان کی گنتی 5 سے پہلے ہی بند ہو گئی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا کھڑکی کے پاس آیا، ایک گرنیڈ کی ایک ہاتھ میں دبا کر زور سے کھینچی، پھر کھڑکی کے باہر جھک کر اسے جلدی سے دور کوریڈور کے باہر اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے قیامت کا دھماکہ سنائی دیا۔ میں پلٹ کر حال میں آ گیا تھا، لیکن دھماکے نے ایسا زلزلہ کیا تھا کہ میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا، فرش پر اوندے منہ گر پڑا۔ اور سونیا نے بھی شاید ایسا ہی کیا تھا، کیونکہ چند سیکنڈ کے بعد پھر ایک دھماکہ سنائی دیا۔ چیخو پکار کی آواز سے پوری عمارت گونج رہی تھی۔ میں نے دیکھا دور کہیں شعلے بھڑک رہے تھے اور اس سے عمارت کا اندرونی حصہ روشن ہو رہا تھا۔ بھاگنے والے اب کھڑکی کی طرف آنے کی جرأت نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے وہاں سے اٹھ کر بوڑھے بنجامن کو اپنے کاندھے پر لاد کر پھر سونیا سے کہا کہ پہلے وہ کھڑکی سے باہر نکل کر مجھے اور اپنے ڈیڈی کے لیے راستہ دیکھے، اسٹین گن کا ایک بریسٹ مارے تاکہ اب کوئی چھپا بھی ہو تو وہاں سے دور بھاگ جائے۔ اس نے میرے مشورے کے مطابق پہلے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا، پھر کھڑکی سے کود کر دوسری طرف پہنچتے ہی تڑا تڑ گولیاں چلانے لگی۔ میں اس کے پیچھے بنجامن کو لے کر ہال سے باہر آ گیا۔ وہ ہمارے لیے ڈال بن کر آگے بڑھنے لگی۔ بائیں طرف کے کوریڈور میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر دائیں طرف کے کوریڈور میں مڑتے ہی فائر کھول دیا، پھر فوراً ہی پلٹ کر دیوار سے لگ گئی کیونکہ دوسری طرف سے جوابی فائرنگ ہو رہی تھی۔ میں نے بنجامن کو کاندھے سے اتار کر سونیا سے کہا، تم موقع دے کر پھر ایک بار فائر کرو، اتنی دیر میں دوسری طرف پہنچ جاؤں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ موقع ملتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ میں فوراً ہی فرش پر لیٹ کر تیزی سے لڑکتا ہوا دوسری طرف چلا گیا۔ اس کے بعد پھرتی سے اٹھ کر پوزیشن سنبھال لی۔ اب وہ کوریڈور میرے اور سونیا کے درمیان آ گیا تھا۔ ہم دونوں یکے بعد دیگرے فائر کرنے لگے۔ ذرا سی دیر میں اس کوریڈور کا رستہ صاف ہو گیا۔ بنجامن نے ایک دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فرہاد، اس دروازے کا بٹن بتا رہا ہے کہ کوریڈور کے آخری سرے میں باہر نکلنے کا 5واں دروازہ ہے۔ وہ اب بجلی کے ذریعے نہیں کھل سکے گا، اسے گرنیڈ سے اڑا دو۔ میں نے تھیلے سے گرنیڈ نکال کر دانتوں سے کی ہٹانے کے بعد اسے کوریڈور کے آخری سرے میں دروازے کی طرف اچھال دیا۔ دوسرے ہی لمحے زبردست دھماکہ ہوا۔ دور اس دروازے کے چیتڑے اڑ گئے۔ سونیا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی ہوئی دروازے کی طرف دوڑنے لگی۔ میں ان کے آگے آگے تھا۔ دروازے کے سامنے کوریڈور کے موڑ پر پہنچ کر دونوں طرف فائرنگ کی، پھر چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ سونیا بھی اپنے باپ کو لے کر میرے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ باہر ڈوبتی ہوئی شام کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دور اب جزیرے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سڑک کے دوسری طرف ایک کار کھڑی ہوئی تھی۔ ہم فوراً ہی اس کار تک نہیں پہنچ سکتے تھے کیونکہ
हमारे पीछे मसल्ह गार्ड्स इस दरवाजे से बाहर निकलने वाले थे। मैंने और सोनिया ने दरवाजे के दोनों तरफ दीवार से लगकर खड़े हो गए। थोड़ी देर तक टूटे हुए दरवाजे के पीछे खामोशी रही। वो लोग समझना चाहते थे कि इस वक्त हम कहाँ हैं और किस पोजीशन में हैं। मालूम करने के लिए उन्होंने एक ग्रेनेड बाहर फेंका। इस धमाके से पहले ही हम जरा दूर चले गए, मगर दरवाजे की तरफ फायरिंग शुरू कर दी ताकि कोई बाहर ना आ सके। फिर मैंने एक ग्रेनेड दरवाजे के अंदर फेंका। जैसे ही अंदर धमाका हुआ, हम दौड़ते हुए कार तक पहुंच गए। हमारे कार के अंदर बैठते ही इस इमारत का तीसरा दरवाजा एक धमाके से उड़ गया। अब वो तीसरे दरवाजे से निकलकर हमें घेरना चाहते थे, लेकिन जब इनसे दूर सड़क पर हमारी कार भागने लगी, तब इन्हें पता चला कि हम इनकी फायरिंग रेंज से दूर होते जा रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने गोलियां चलाई। मैंने कार की रफ्तार और बढ़ा दी। मगर हम कहाँ जाएंगे? मैंने पूछा। बूढ़े बेंजामिन ने कहा, हमें पहले रमना के बंगले पर जाना चाहिए। हो सकता है कि वहाँ इरज वगैरह से मुलाकात हो जाए। मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ, तुम इसी तरफ चलते रहो। मैं इसके बताए हुए रास्तों पर कार दौड़ाता रहा। पूरे जजीरे में अफरा तफरी मची हुई थी। जो मसल्ह गार्ड्स इमारत के बाहर थे, वो सब पावर हाउस की तरफ चले गए थे। इतने बड़े जनरेटर की तबाही कोई मामूली बात ना थी। सबकी तवज्जो इसी तरफ लगी हुई थी। इस इमारत के अंदर से सुपर मास्टर के अहकामात इन लोगों तक नहीं पहुंचे थे, मगर अब चूंकि तीसरा और पांचवा दरवाजा टूट चुका था, तो किसी भी लम्हे हमारी बगावत की खबर पूरे जजीरे में फैल सकती थी। हम जल्द ही रमना के बंगले पर पहुंच गए। बंगले के चारों तरफ कई मसल्ह जवान मुस्तैद खड़े हुए थे। बेंजामिन ने कार से निकलते हुए कहा, मैं रमना से मिलने आया हूँ। क्या वो फिर कैद कर दी गई है? इतने में रमना और इरज बंगले से बाहर आ गए। इनके हाथों में भी स्टैंड गने थी। रमना ने बेंजामिन को देखते ही कहा, अब हम कैदी नहीं हैं। ये तमाम मसल्ह जवान हमारे साथी हैं और हम आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। अंकल बेंजामिन, तुम्हारे साथ कार में और कौन है? इरज ने कहा, हमें सुपर मास्टर का एक सुर्ख पोस्ट गार्ड नजर आ रहा है। बेंजामिन ने कहा, यह गार्ड नहीं, फरहाद है, और वो मेरी बेटी सोनिया है। हम दोनों भी कार से बाहर निकल आए। रमना मुझे देखकर खुशी से खिल गई। इसने इरज का बाजू थाम कर कहा, इरज, ये फरहाद है। मैं इनके मुतालिक तुम्हें बहुत कुछ बता चुकी हूँ। इरज तेजी से चलता हुआ मेरे पास आया, फिर बड़ी गर्मजोशी से मुसाफा करते हुए बोला, मिस्टर फरहाद, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, मगर ये देखकर अफसोस भी हो रहा है कि सुपर मास्टर ने आपकी टेलीपैथी की सलाहियत को ख़त्म कर दिया है। बेंजामिन ने कहा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। फरहाद जल्द ही अपने माजी को याद कर लेगा, फिर टेलीपैथी की सलाहियतें भी लौट आएंगी। फिलहाल हमें मौजूदा हालात से निपटना होगा। हम सब बातें करते हुए बंगले के बरामदे में आ गए। रमना ने कहा, इरज ने फरार होने के लिए एक लॉन्च का इंतजाम कर लिया है। वहाँ भी हमारे आदमी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हमें फौरन ही यहाँ से चलना चाहिए। हम सब ने रमना की तायीद की, लेकिन सोनिया ने इनकार करते हुए कहा, सिर्फ जान बचाना ही बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले इज्जत बचाना लाजमी है। यहाँ सुपर मास्टर के पास फरहाद के जराइम का रिकॉर्ड है। अगर हम यहाँ से बचकर निकल भी गए तो सुपर मास्टर बाद में फरहाद को ब्लैकमेल करेगा और इसकी ब्लू फिल्म को आम कर देगा। जिस वक्त फरहाद को ज़हनी झटके पहुंचाकर इसके जहन से पिछली यादें मिटाई जा रही थी, इससे पहले मैंने फरहाद से वादा किया था कि मैं इसके तमाम रिकॉर्ड को और इसकी ब्लू फिल्म को मौका मिलते ही तबाह कर दूंगी। लिहाजा मैं अपना वादा पूरा किए बगैर इस जजीरे से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं इसकी बातें बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। मैं अपने बारे में नहीं जानता था कि मुझे बदनाम करने के लिए किस तरह की एक ब्लू फिल्म तैयार की गई है और किस तरह मेरे पिछले रिकॉर्ड के जरिए सुपर मास्टर मुझे ब्लैकमेल कर सकता है। इस वक्त ना तो मैं मुजरम था और ना ही किसी ब्लू फिल्म का गुनहगार था। पिछली बातों से मेरा जहन और मेरा दिल बिल्कुल साफ था। ऐसे हालात में मुझ जैसे आदमी को ही मासूम कहा जाता है। इरिज ने कहा, सुपर मास्टर के पास हम जैसे कितने ही लोगों की कमजोरियों का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर हम इस वक्त ऐसे रिकॉर्ड
کی فکر کریں گے تو پھر چاروں طرف سے گھیر لیے جائیں گے۔ یہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ سونیا نے کہا، مشکل ضرور ہوگی مگر ناممکن نہیں ہے۔ ذرا سوچو، یہاں سے بچ کر نکل جانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم کسی بھی ملک میں پہنچ کر سکون سے زندگی نہیں گزار سکیں گے۔ وہ شیطان ہم تک ضرور پہنچے گا اور بلیک میلنگ کے ذریعے ہمیں پھر اپنا غلام بنا لے گا یا ہمیں پولیس کے حوالے کروا دے گا۔ میں بڑی عقیدت سے سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے عمل اور اپنے حوصلوں سے یہ ثابت کر رہی تھی کہ وہ کس طرح مجھے دل و جان سے چاہتی ہے اور قدم قدم پر میرے لیے جان کی بازی لگا رہی تھی۔ میں نے ارج سے کہا، سونیا ٹھیک کہہ رہی ہے، اگر ہمارے پیچھے یہاں ہماری کمزوریاں رہ جائیں گی تو اس آزادی کا کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ دانش مندی یہی ہے کہ ہم اپنی تمام کمزوریوں کو یہاں سے مٹا کر جائیں۔ رمنا نے ارج کا بازو تھام کر کہا، ڈیئر ارج، میں نے تم سے کچھ نہیں چھپایا ہے۔ تم جانتے ہو میری بھی کئی فلمیں تیار ہو چکی ہیں۔ میں اس جزیرے سے نکل کر آپ سے زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ آؤ ہم عزت کی خاطر جان کی بازی لگا دیں۔ ارج نے اسے اپنے ایک بازو میں لے کر کہا، میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب ہم ساحل کی طرف جانے کی بجائے اس عمارت کے ریکارڈ روم تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ارج نے اپنے ایک ساتھی کو ساحل کی طرف بھیج دیا تاکہ وہاں انتظار کرنے والے ساتھیوں تک یہ خبر پہنچ جائے کہ ہمارے آنے میں دیر ہوگی۔ اگر ان لوگوں کے لیے کوئی خطرہ ہو تو وہ لانچ کو کہیں چھپا دیں، گنبد نما عمارت کی طرف چلے آئے، وہاں ہم سے ملاقات ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم بنگلے کے پیچھے آئے، وہاں 2 ویگنیں کھڑی ہوئی تھی۔ ہم سب تعداد میں 25 تھے، 2 ویگنوں میں سما گئے۔ ارج نے اپنے ساتھیوں کو سمجھا دیا کہ عمارت کے سامنے پہنچتے ہی کس طرح انہوں نے چاروں طرف پھیل جانا ہے۔ میں اور سونیا 4 مسلح جوانوں کے ساتھ اندر جائیں گے، باقی ارج کی رہنمائی میں عمارت سے باہر رہ کر دشمنوں کو قریب آنے سے روکتے رہیں گے۔ جب ارج نے یہ باتیں سمجھا دیں تو ہم سب ویگنوں میں عمارت کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت تک تمام جزیرے میں ہماری بغاوت کی خبر پھیل چکی تھی۔ جب ہم رہائشی بنگلوں سے نکل گئے تو ہم نے دوسری سڑک پر سرخ پوش جوانوں کو بنگلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم ذرا بھی دیر کرتے تو ہمیں ان کے مقابلے کے لیے وہاں رکنا پڑتا، مگر عمارت کے سامنے پہنچ کر وہاں کے پہرے داروں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ اس وقت تک چاروں طرف تاریکی پھیل چکی تھی۔ گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں وہ پہرے دار نظر آ گئے تھے۔ ایک نے ہالٹ کہہ کر ہمیں رکنے کے لیے کہا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ ہم اس طرف کس لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ہی ہم سب تیزی سے ویگنوں کے دروازے کھولتے ہوئے باہر نکلے اور نکلتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔ ہم اندھیرے میں تھے اور وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں چھپ نہیں سکتے تھے، اس لیے 2-4 منٹ میں ہی اس لڑائی کا فیصلہ ہو گیا۔ وہ باہر پہرا دینے والے ایک ایک کر کے ختم ہو چکے تھے۔ اندر سے کچھ مسلح گارڈز باہر آئے، پھر وہ بھی گولیوں کا نشانہ بن گئے۔ جلد ہی ہمارے ساتھیوں نے عمارت کو گھیرے میں لے لیا۔ 2 آدمیوں نے گاڑیوں کا رخ موڑ کر سڑک کی طرف کر دیا تاکہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں دور سے آنے والے نظر آ جائیں۔ اس کے بعد ہم دوڑتے ہوئے دروازے سے اندر داخل ہونے کی فکر کرنے لگے۔ رچ نے کہا، اس جزیرے میں سپر ماسٹر کے صرف 100 مسلح گارڈز ہیں۔ کچھ اس عمارت کے اندر رہتے ہیں، کچھ اس جزیرے کے مختلف حصوں میں گشت کرتے رہتے ہیں، باقی اپنی ڈیوٹی شفٹ سے واپس آ کر آرام کرتے ہیں، مگر اس وقت سب ہی مستعد ہوں گے۔ میں نے کہا، میں اور سونیا نے اس عمارت کے اندر تقریباً 20-25 گارڈز کو ٹھکانے لگا دیا ہے۔ 10 عدد گارڈز یہاں باہر مردہ پڑے ہیں، باقی پاور ہاؤس کی طرف ہوں گے یا ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے۔ اس حساب سے عمارت کے اندر چند ہی گارڈز رہ گئے ہوں گے۔ رچ نے کہا، ابھی پتہ چل جاتا ہے، پہلے ہمارا ایک آدمی اندر جائے گا۔ اس نے اپنے ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنی اسٹین گن سنبھالتا ہوا ٹوٹے ہوئے دروازے کے قریب پہنچا، پھر فائرنگ کرتا ہوا یک بیک اندر چلا گیا۔ فائرنگ کے جواب میں فائرنگ اور چیخیں سنائی دی، ان میں رچ کے ساتھی کی چیخ بھی شامل تھی۔ وہ بیچارہ
ہمارے لیے اپنی جان دے چکا تھا۔ میں نے کہا یہ غلط ہے، میں اپنے مقصد کے لیے یہاں دوبارہ آیا ہوں، اس کے لیے میں دوسروں کی قربانی گوارا نہیں کروں گا۔ اب میں اندر جاؤں گا۔ میں آگے بڑھا تو سونیا بھی میرے ساتھ ہو گئی۔ وہ کہیں بھی مجھ سے پیچھے نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا سونیا تم میرے پیچھے رہو، پہلے میں اندر جاؤں گا۔ نہیں، ہم دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوں گے۔ تم دائیں طرف فائرنگ کرو گے، میں بائیں طرف فائرنگ کرتی رہوں گی اور ہم سامنے والے کوریڈور میں پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اس ساتھی کو اسی لیے مرنا پڑا کہ وہ صرف ایک طرف فائرنگ کرتا ہوا اندر گیا تھا۔ وہ بڑی معقول باتیں کر رہی تھی۔ رمنا نے مجھے مخاطب کیا، فرحاد میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کس رنگ اور کس ڈیزائن کا بٹن اس عمارت کے کون سے دروازے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تم یہ باتیں یقیناً بھول چکے ہو۔ تم اور سونیا اتنا یاد رکھو کہ سرخ رنگ کا بٹن جہاں نظر آئے گا اس کے بائیں طرف کے کوریڈور والا حصہ بہت اہم ہے۔ سپر ماسٹر اسی طرف کسی کمرے میں پایا جا سکتا ہے۔ بہت محتاط ہو کر جاؤ۔ میں نے اور سونیا نے دروازے کا رخ کیا، پھر پلان کے مطابق فائرنگ کرتے ہوئے اندر گھستے چلے گئے۔ سامنے والی کوریڈور میں پہنچ کر پتہ چلا کہ جوابی فائرنگ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہاں کتنے ہی گارڈز کی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ سونیا ٹارچ نکال کر دور تک روشنی پھینکنے لگی۔ ہمارے چاروں طرف گہری خاموشی تھی۔ سونیا نے مجھے ٹارچ دیتے ہوئے کہا تم اس طرف جاؤ، میں اس کوریڈور میں جاتی ہوں۔ تم اندھیرے میں کیسے جاؤ گی؟ میں اندھیرے میں انسانوں کی بو سونگھ لیتی ہوں۔ جب تمہارے پاس پہنچنا ہوگا تو میں تمہاری بھی بو سونگھ کر چلی آؤں گی۔ تم میری فکر نہ کرو۔ سرخ بٹن نظر آئے تو مخصوص انداز میں سیٹی بجا دینا۔ اوکے، وش یو گڈ لک۔ وہ جواب سنے بغیر آگے بڑھتی ہوئی تاریکی میں گم ہو گئی۔ میں تھوڑی دیر تک حیرانی سے سوچتا رہا کہ وہ کس طرح انسانوں کی بو سونگھ لیتی ہے۔ وہ یہ بھی کہہ چکی تھی کہ مجھ میں خیال خوانی کی صلاحیتیں تھیں جو اب میرے دماغ سے مٹ چکی ہیں۔ بعض اوقات اپنے بارے میں سوچتے وقت عجیب سا لگتا تھا، عجیب سی زندگی تھی۔ میں اپنی زندگی کی اہم یادوں کے بغیر جی رہا تھا۔ میرے چاروں طرف جیسے دھند چھائی ہوئی تھی، اپنی پچھلی زندگی کو پا لینے کی امید کے سہارے اس دھند سے گزرتے جا رہا تھا، مگر اس وقت میرے چاروں طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ میں دیوار سے لگ کر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم پر کوئی بھی اچانک ہی ٹکرا سکتا تھا۔ اندھیرے میں دوست اور دشمن سب ہی اندھے بن جاتے ہیں۔ ٹارچ کو بڑی احتیاط سے استعمال کرنے کی ضرورت تھی۔ بغیر سوچے سمجھے روشنی کرنے سے کوئی کہیں چھپا ہوا دشمن فوراً ہی روشنی کی سمت فائرنگ کر سکتا تھا۔ ویسے بھی اب آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو رہی تھی۔ ایسی صورت میں ایک بار بھی روشنی کی جائے تو اس کے بجھتے ہی تاریکی اور گہری ہو جاتی ہے۔ میں سنبھل کر قدم بڑھاتا ہوا ایک راہداری سے مڑ کر دوسری راہداری۔ کہانی کا بقیہ حصہ اگلی قسط میں آپ کو پیش کیا جائے گا۔ جاتے جاتے بس یہی درخواست آپ سے کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آگے بھی آپ کو کہانی کی بقیہ کے ساتھ بآسانی ملتی رہے۔